تبلیغی جماعت کا جو اصل مدعا ہے اور اس کا جو اصل بنیاد جس پر قائم ہے وہ تو تقویٰ ہے، وہ محبت ہے، وہ اخوت ہے، وہ اصلاح باطن ہے۔ یہ دعوت جس حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ لے کر چلے تھے، یہ دعوت جس کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ صرف تبلیغی لباس پہن لینا، تبلیغی ٹوپی پہن لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم تبلیغی ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جس کا مقصد لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا ہے، تبلیغی جماعت دنیا بھر میں اپنی تحریک کی وجہ سے جانی جاتی ہے، اور اس کا جو خالص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، اور اس کا اصل موٹیو اور اس تبلیغی جماعت کا جو اصل مقصد ہے اور جو تبلیغی جماعت جس پر قائم ہے وہ تقویٰ، اخوت، بھائی چارگی، اخلاص، اصلاح باطن۔ تبلیغی جماعت ان تمام باتوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن برعکس اس کے کہ ایک طرف تبلیغی جماعت جس پر قائم ہے اور دوسری طرف وہ چیزیں جو آج دیکھنے کو مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں، دونوں میں بڑا ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ دونوں ہی باتیں بالکل اپوزٹ نظر آتی ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ تبلیغی جماعت کا جو اصل مدعا ہے اور اس کا جو اصل بنیاد جس پر قائم ہے وہ تو تقویٰ ہے، وہ محبت ہے، وہ اخوت ہے، وہ اصلاح باطن ہے۔ لیکن جس طریقے سے ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکے سے قریب 40 کلومیٹر ٹونگی شہر کے اندر جو واقعہ، جو انسیڈنٹ پیش آیا، اس واقعے نے جس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا اور ان کو بالکل شرم سے جھکا دیا، وہ بڑے ہی افسوسناک ہے۔ اس واقعے نے تبلیغی جماعت پر جو دھبہ لگایا ہے شاید وہ کبھی ختم نہ ہو سکے، وہ بدنما داغ شاید کبھی نہ مٹ سکے۔ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ محبت کی دعوت دینا، اخوت کی دعوت دینا، بھائی چارگی کی دعوت دینا، اصلاح باطن کی دعوت دینا، حسن اخلاق کی دعوت دینا، لیکن آج جس طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے جو واقعات وہاں رونما ہوا ہے، اس واقعے نے بالکل دلوں کو تکلیف سے بھر دیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لیتم من مکارم الاخلاق، کہ میری جو بعثت کا اصل مقصد ہے وہ تو اخلاق کی تکمیل کرنا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو مقصد تھا وہ حسن اخلاق تھا، حسن اخلاق کی تکمیل تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں اور انسانوں کے درمیان اخلاق کو پیش کیا جائے، کس طریقے سے اخلاق کی دعوت دی جائے۔ اور تبلیغی جماعت جس طریقے سے اپنے ابتدائی دور میں حسن اخلاق کی بنیاد پر چلی تھی اور جس طریقے سے لوگ جوگ در جوگ اس دعوت میں شریک ہوتے گئے، اس دعوت میں جڑتے گئے، اور آج یہ دعوت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ لیکن جس طریقے سے یہ واقعات جو ڈھاکہ کے اندر پیش آیا، اس واقعات نے تبلیغی جماعت میں ایک بہت بڑا دبہ لگا دیا اور لوگ
آج یہ تبصرہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ دعوت جس حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ لے کر چلے تھے، یہ دعوت جس کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے، جس کا اصل مقصد تقوی طہارت لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے، محبت اخوت بھائی چارگی لوگوں کے اندر ڈالنا تھی، لیکن یہ دعوت ایسا کہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہوئے جا رہے ہیں، آپس میں قتل و غارت کے لیے بالکل دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لیکن وہاں نفع کے لیے نکل رہے ہیں، لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے پہ چڑھے جا رہے ہیں، لوگ جانور بن گئے ہیں۔ اس کا کیا اثر جائے گا غیر قوموں میں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کس طریقے سے ہم نے آج دعوت تبلیغ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری یہی غلطیوں کی وجہ سے اسلام بالکل ٹھہر کر رہ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں اور اپنے کردار کو دیکھیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہماری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہم تو دست و گریباں ہوئے جا رہے ہیں، 4 لوگ مارے گئے، 4 جانیں چلی گئی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایک جان بھی اتنی قیمتی ہے اور یہاں 4 لوگ چلے گئے۔ بتائیے 4 لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ 4 گھر اجڑ گئے، 4 گھر اجڑ گئے۔ بتائیے، یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ 4 لوگ انتقال فرما گئے اور تقریباً 50 سے 60 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر جا رہا ہے۔ ہم زیادہ اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کس رخ پر چل دیے ہیں۔ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، مولانا الیاس علیہ رحمہ کی دعوت سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا تبلیغی کہتے رہیں، لیکن ہم اس وقت تک تبلیغی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جڑ جائے۔ ہم نام کے سو کھول تبلیغی کہلائیں گے، نام نہاد تبلیغی کہلائیں گے، باقی ہمارے کردار سے کوئی تبلیغی جھلکتا نہیں ہے۔ ورنہ اصل تبلیغی وہ ہے جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے، جس کے اپنے ایکشن سے جھلکے کہ ہاں یہ کوئی تبلیغی معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی انسان معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا غلام معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصل تبلیغ ہے۔ صرف تبلیغی لباس پہن لینا، تبلیغی ٹوپی پہن لینا اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم تبلیغی ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ، دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تبلیغی وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسلاف نے جو طریقہ بتایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا ہے، ان پر عمل کرنا یہ تبلیغی کہلاتا ہے۔ ان کی باتوں کو صحیح طریقے سے پہنچانا یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ نہ یہ کہ جس طریقے سے ہم دست و گریباں ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں حقد ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی ہیں۔ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم سچے تبلیغی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم یہ عہد نہ کر لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، خواہ وہ تبلیغی لحاظ سے ہوں یا کسی بھی حال سے ہوں، یہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے اقدار کو بلند کریں اور اپنی صورتحال جس پستی میں ہم جا رہے ہیں اس پستی سے نکل کر ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يفضي بي لخلاص